السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ ہمارے یہاں مدرسہ سیدہ میں علماء حفاظ کی آمد ہے۔ ہمارے یہاں آج کا دن جو مہمان آئے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد زکریا صاحب قاسمی دامت برکاتہم خلیفہ مجاز، حضرت مولانا حکیم نسیم الدین غیابی دامت برکاتہم، محتمم صاحب حضرت مولانا سلمان صاحب رشادی دامت برکاتہم، حافظ محمد طلحہ سلمہ۔ تو آج کے دن ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا مفتی محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم سے چند سوالات کریں گے اور وہ انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی تعلیم کہاں ہوئی، آپ اب کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ آپ کا عمرے کا سفر بھی ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں مفتی صاحب سے ہم جانیں گے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے دیا ہے، اور ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے آپ سے ملاقات کی ماشاءاللہ۔ تو چند سوالات آپ سے یہ ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں مختصر سا، کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کس بستی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کی تعلیمی آغاز کہاں ہوا ہے، حفظ آپ نے کہاں پڑھا، اور آپ نے عالمیت کہاں کی، افتاء آپ کا کہاں ہوا۔ اب پہلے آپ اپنی تعلیمی کورس جو آپ نے کیا ہے اس سفر کا تھوڑا سا مختصر جائزہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دیندار گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ والد صاحب بزرگوار بڑے دیندار الحمدللہ، اور والدہ بھی بڑی متقی پرہیزگار، اور والدہ پر جو ہے ہمارے نانا صاحب کی ظاہر سی بات ہے، والد اپنے بچوں کی بڑی ہی اچھے انداز میں تربیت کرتے ہیں۔ تو ہمارے نانا صاحب جو ہے منڈیا میں عبد الوہاب صاحب جو مشہور تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے ہی متقی پرہیزگار آدمی تھے، اور میں ان کی بات اتنے نظافت اور پاک صاف کے آدمی تھے۔ ایک بات ایسی بتا دوں، سر پر ٹوپی ایسے ہمیشہ پہنتے، لیکن استنجا نماز کے لیے الگ ٹوپی رکھتے تھے، استنجا جانے کے لیے الگ ٹوپی رکھتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے پاک صاف رہنا ہے۔ ان کے بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت دیکھو، ان کی ہمیشہ نماز روزہ یعنی عبادتیں میں رہتے تھے، اور آخری وقت جب آیا ان کا تو انہوں نے مسواک کی، اس کے بعد ان کا جو آخری وقت ہوا، اللہ کو پیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جو آپ نے مسواک فرمائی تھی، تو ہمارے نانا بڑے ہی متقی پرہیزگار اللہ والے، تو ان کو چہرہ دیکھ کر بالکل اللہ یاد آتا تھا۔ ان کی شباہت حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح چہرے میں شباہت نظر آتی تھی۔ آپ حضرات جو حضرات دیکھیں وہ پوچھ لے سکتے ہیں۔ ایک دو بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب تبلیغ میں لگے ہوئے، شروع میں تو کالج وغیرہ میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی تبدیل فرمایا، تو انہوں نے شادی سے پہلے ہی ہمارے والد صاحب نے تبلیغ میں لگے، اور ہماری یہ بستی آپ حضرات کے سامنے بتا دوں، آپ حضرات کو معلوم ہے
बड़ा ही कट्टरपन बिदत का यहाँ पर था। समझो गढ़ टी नरसी पर बड़ा ही गढ़ था। लोग फरमाते हैं, उनके पर्दा फरमाने के बाद तो लोग कहते हैं कि आज हम फखर से जमात वाले कह सकते हैं, हम तबलीग वाले कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त जमात आकर जाना बड़ा मुश्किल काम होता था। इतनी मुखालिफत हुआ करती थी। अल्लाह पाक ने उनसे काम लिया, बड़े ही मुजाहिद उन्होंने किए, लड़ाई वगैरह भी, इनके ताने सब बर्दाश्त किए, लोगों का जुल्म भी उन्होंने बर्दाश्त किए, लेकिन हक पर जमे रहे, डटे रहे। अल्लाह पाक ने उनके दिल में बात डाली। उस जमाने में जो है वो ग्रेजुएट BSc ग्रेजुएट पढ़े हुए थे। बहुत सारे उनको जो है ऑफर यानी क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटी के बहुत सारे मौके फराम हुए। फॉरेस्ट का ऑफिसर का भी उनको मिला था। तो फिर अल्लाह पाक ने वहाँ से हटाया। बताते हैं अल्लाह पाक दुनिया की एक चीज़ से बचाते हैं तो उस बंदे को आखिरत की एक चीज़ मरहमत फरमाते हैं। उलमा के सामने हमने तज़किरा किया तो उन्होंने फरमाया, देखो अल्लाह उससे बचाकर उनकी औलाद को अल्लाह ने हाफिज आलिम बने, बड़ी दौलत अल्लाह ने मरहमत फरमाई। जाहिर में दिखता था कि बड़े ऑफिसर होते तो बहुत बड़ा माल मिलता, दौलत मिलती, सब कुछ मिलती। अल्लाह ने उनको दुनिया की दौलत से बचाकर आखिरत की दौलत मरहमत फरमाया। वाली साहब की तमन्ना थी कि मेरे बच्चे हाफिज कुरान हो वगैरह वगैरह, दीन के दाई बने। तो उन्होंने सबसे पहले इस बस्ती के बारे में बताया। इस बस्ती में कोई हाफिज कोई नहीं था, इतनी बड़ी बस्ती ताल्लुक है, कोई हाफिज ने मदरसा नहीं था। लेकिन बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे आते रहे, जमातों में आते रहे, उलमा इकराम की आमद आती रही। उन्होंने दुआएं की इस बस्ती के लिए कि दीन के चश्मे यहाँ से जारी हो। उस दुआ का असर बाद में मालूम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा सईदा के शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं का असर यहाँ से दीन के चश्मे फूट रहे। ये वो दुआएं बता देना, दुआ कभी होती है अल्लाह कबूलियत कभी और फरमाती है, अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की मर्जी है। तो आप हजरात को बता दो, जब मुझे मेरे वालिद साहब में 7वीं स्कूल पढ़ा, तब जाकर मदरसे में दाखिला दिलाने की वालिद साहब की तमन्ना भी, अपने दोस्त अहबाब से मशवरा किया, उन्होंने सुनाया। अक्सर लोगों ने मुखालिफत की, क्या भाई तुम एक पढ़े लिखे लोग हो और मदरसे में अपने बच्चे को डालते हो, दाना मीना। बहुत सारे लोगों ने हिम्मत को तोड़ा, हिम्मत अफजाई नहीं बल्कि हिम्मत शिकन फरमाए कि बात वालिद साहब को बता, नहीं क्या तुम मदरसे में पढ़ोगे तो क्या होगा, कितनी उनकी तनख्वाह रहेगी, आप एक पढ़े लिखे लोग जाकर मदरसे में अपने बच्चे को डालकर फ्यूचर खराब करते हो। मैं समझता हूँ अगर वहाँ डालते तो मेरा फ्यूचर शायद खराब हो जाता। अल्लाह पाक ने यहाँ पर लगाया। मेरे वालिद साहब यही फरमाते थे, देखो भाई दुनिया की तालीम मैंने हासिल की, दुनिया का उसका नतीजा कुछ नहीं, मुझे आखिरत चाहिए, इसलिए नहीं मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा तो दीन ही की तालीम पढ़ाऊंगा। वो डटे रहे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फुरकान दारुल मदरसा फुरकानिया बन्नूर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालीम हासिल की। वहाँ पर हाफिज बने हज़रत शाह मोहम्मद हाफिज वक़ारी, शाह मोहम्मद याकूब साहब कौसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास मैं हाफिज कुरान जिनके पास मौलाना इनामुल हसन साहब भी उन्हीं के पास हाफिज कुरान में है, मैं भी उन्हीं के पास हाफिज कुरान हुआ। फिर उसके बाद चाहरुम तक वहीं पर तालीम हासिल की। वहाँ से उसके बाद जो है हमारा सफ़र, इल्मी सफ़र जो है दारुल उलूम देवबंद हुआ। पहला साल शशु में जो है दारुल उलूम वक्त में मैंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दाखिला मिला दारुल उलूम में, फिर 2 साल वहाँ पर तालीम हासिल किया। फिर उसके बाद जो है अल-माहद अल-इस्लामी खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का मदरसा हैदराबाद में, वहाँ पर हमने तखस्सुस फिल फ़िक़्ह यानी इफ्ता का कोर्स वहाँ पर हमने किया। फिर इसी तरह उसके बाद इमामत करते रहे। फिर दूसरी क़याम ताम के मदरसा वहाँ पर भी रहे, और कुटिंगल मदरसा वहाँ पर जामिया हसन बिन साबित, वहाँ पर तकरीबन 5 साल में मुहतमिम रहा, मदरसे के खादिम रहा। फिर उसके बाद टुमकुर में तकरीबन 1 साल वहाँ पर खिदमत किया, इमामत। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है, मस्जिद हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह शामना गार्डन बेंगलुरु में जो है तकरीबन 8-9 साल से वहाँ पर खिदमत अंजाम दे इमाम खतीब हूँ। और हमारा मकतब है, तकरीबन 450 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं मकतब में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है, मस्तूरात के लिए अलग निज़ाम है। बड़े हजरात, ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि सामीन अगर आप तक ये बात पहुँचे तो आप भी इरादा करें कि जो अगर उलमा है तो वो भी इरादा करें। बड़ों के लिए यानी जो बालिग हैं उनके लिए इशा के बाद पढ़ाई का इंतज़ाम है। और हर महीना हम जो है इस्लाही प्रोग्राम के तौर पर मस्जिद में जो है मस्तूरात के नीचे मदरसा है वहाँ पर जोड़ते हैं, ऊपर हजरात को जोड़ते हैं, बड़े बड़े उलमा कराम को महीने में 2 महीने में बुलाते हैं, इस्लाही प्रोग्राम। एक अच्छी चीज़ मुफ्ती साहब, एक सवाल इसमें यह है कि मसाजिद में अभी तक ये निज़ाम जो आपके यहाँ माशाल्लाह शुरू हुआ है,
یہ نظام نہیں ہے. گویا کہ مستورات مسجد میں جو الگ سا حصہ مستورات کے لیے باقاعدہ پردے کے ساتھ ہوا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اس میں آپ کو فائدہ محسوس ہو، اس کے کیا نتائج ملے؟ الحمدللہ دیکھیے، پہلی سب سے بات ہم مدرسہ پہلے تو گھر میں مدرسہ چلتا تھا، پہلے ہم نے اصلاحی پروگرام کیے مستورات کے، تو اس کی 2-3 کارگزاری جو ہمارے پاس آئے الحمدللہ، اس میں یہ ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ وہاں سے ہماری گھر والی تک بات آئی، پھر میری گھر والی اہلیہ سے ہمیں بات پہنچی. تو ایک عورت جو ہے قرآن ہی نہیں کھولتی تھی، 6 مہینے تو قرآن نہیں کھولتی تھی، وہ کہہ رہی کہ الحمدللہ جب تک قرآن کھول کر کچھ پڑھتی نہیں میں تب تک سوتی نہیں. الحمدللہ ایک بات. اور ایک شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے تو میرا گھر جنت بنا دی ہے، الحمدللہ نمازیں بھی شروع کر دی ہے، پردے کا بھی جو ہے اہتمام کر رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کارگزاریاں ہیں. اور ایک عورت جو ہے ارادہ کر لی نہیں میری بچی تو پردہ کر دے، مجھے بھی پردہ کرنا چاہیے. ایسے بہت سارے کارگزاریاں ہیں. جو قرآن سے دور تھے وہ قرآن پڑھنے لگ گئے، جن کا نماز کبھی کبھار پڑھتے تھے، ایسا الحمدللہ ہوا. تو اب مسجد میں اس لیے کھولے ہیں کہ مستورات وغیرہ بچوں کو لاتے ہیں، ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوئے کہ وہ بچے اوپر پڑھیں اور عورت بھی جتنے انتظار جتنا بچہ پڑھ لے گا تو پھر مستورات جا کر مستورات میں پڑھ لے گی، وہ بھی انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہو رہا ہے. یہی کہ ہمارے اکابر کا ایک طریقہ رہا ہے ماشاءاللہ کہ تینوں طبقات میں دین آ جائے، مردوں میں دین ہو، بچوں میں دین ہو اور مستورات میں بھی دین ہو. تو الحمدللہ آپ کی مسجد میں خاص طور پر تینوں طبقات میں الحمدللہ آپ کے دعاؤں اور کوششوں کے ذریعے سے دین پہنچ رہا ہے الحمدللہ. ایک بات الحمدللہ علماء کرام سے میری درخواست ہے، اگر وہ ہماری بات وہاں تک پہنچے، آپ جیسے بھی جہاں بھی خدمت کر رہے ہو قرآن کی تفسیر کا ایک معمول شروع فرما دیں. کیونکہ میں اپنے اساتذہ کی بات بتاتا، حضرت مفتی امین صاحب، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے مدد قرآن کی تفسیر، ہمیں تو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ اس سے کیا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک فائدہ ہے تب اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر رہا ہے تفسیر سے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں. حضرت اپنا تجربہ بتایا، جو آدمی یہ کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے اور علم نافع عطا فرمائیں گے. تفسیر کرنے والا اللہ علم نافع عطا فرمائیں گے اور دنیاوی فائدہ بھی ہوگا. ہمیں تو علم نافع اللہ کی رضا دیکھنا چاہیے. اس کا بیک گراؤنڈ میں ایک ہمت افزائی کے بغیر یہ بھی اللہ تبارک و تعالی مرحمت فرما دیتے ہیں. اور جس مدرسے میں تجوید کی تعلیم ہوتی ہے اس مدرسے کے انتظامات اللہ پاک اپنے دست غیب سے، خزانہ غیب سے پورا فرماتے ہیں. آپ علماء کرام سے پوچھ لیجیے، الحمدللہ ہمارا مدرسہ سیدہ ہے، بہترین انداز میں تجوید کی تعلیم کے ساتھ اس کا رعایت کرتے ہوئے یہاں پر تعلیم ہو رہی ہے. گائے بغائے علماء کرام آتے ہیں اور تعلیمی جائزہ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ کا انتظام اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہم سوچتے نہیں. اب دوسری بات یہ ہے، ہماری بستی میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، اتنی بڑی بستی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جس بستی میں، یاد رکھیں اس بات کو، جس بستی میں مدرسہ قائم ہو، مکتب قائم ہو، اس بستی سے جو ہے فتنہ دور بھاگ جاتا ہے اور دوسرا باطل فرقہ آنے سے ڈرتا ہے. اس کی مجال نہیں ہوتی کہ وہاں پر مکتب قائم ہو گیا اور مدرسہ قائم ہوگا، سمجھو بہت بڑے فتنے کو روکنے کا ذریعہ بن چکا ہے. اس لیے میں صاف سیدھی بات کہتا ہوں بستی والوں سے اور دیگر لوگوں سے بھی، اور جتنے جس مدرسے کا تعاون کریں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کا یہ تعاون کرنا دین کی بقا کے لیے تعاون ہے. آپ خوش دلی سے فرمائیں، آپ جو بھی کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالی مرحمت فرماتے ہیں. اور علماء کرام یاد رکھیں، علماء کرام صرف جو ہے یہی کام نہیں کرتے بلکہ علماء کرام کو دوسرے کام بھی آتے ہیں، ہنر بھی آتا ہے. علماء کرام دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی دنیا وہاں بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. یہاں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنی قوم کے بچوں کو، امت کے بچوں کو ان کے اندر دین باقی رکھنے کے لیے چھوٹی موٹی تنخواہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دے رہے ہیں. بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں، مولانا ہے ان کا بھائی ایک جو ہے انجینئر ہے، چاہتے ان کے ہمارے والد صاحب چاہتے ان کو بھی انجینئر بنا سکتے تھے، اچھی تنخواہ ملتی. ایک بھائی ہے موبائل کا کام کر رہا، ہنر کر رہا ہے، اور ہمارے دیگر دوسرے بھائی کچھ اور کر رہے ہیں، تو وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن کیوں؟ اس لیے اپنی آخرت میں دنیا کو اللہ نے مقدر بنایا ہے، جتنی لکھ رکھا اتنی لکھ رکھا ہے، اتنی ملے گی ضرور. اور ہنر بھی آتا ہے، ایسا نہیں میں ایسے بتاتا ہوں، مجھے ٹیلرنگ بھی آتی ہے الحمدللہ، لیکن ہم اس پر نہیں جا رہے ہیں، لیکن دین کی خدمت لائیں. کیوں؟
یہ مقدر کی دنیا مل کر رہے گی، روزی مل کر رہے گی، اسی لیے آخرت کو بنائیں، ان کی قدر کریں، ان اداروں کی قدر کریں. ایسا نہ سمجھیں کہ صرف چندہ، میرے چندہ دینے سے مدرسہ چلے. نہیں نہیں بھائی، مہمان رسول ہے، اللہ کے رسول کے مہمان ہے، یہاں پر انتظامات اللہ خود کریں گے. کوئی آدمی اپنا پیسہ بچاتا ہے، سمجھو اس کا پیسہ کو اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. اللہ دوسروں کو کھڑا کر اپنی دین کا کام اللہ کریں گے. والذی ہے نا قرآن میں، واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو مکمل کریں، اپنے دین کو مکمل کریں گے. دیگر لوگ دین کو پھیلائیں گے، لیکن دین کی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں، دین کی حفاظت کا کام علماء ہی کریں گے، حفاظ ہی سے ہوتا ہے. اسی لیے یہ ادارہ الحمدللہ ہمارے دوست احباب بھائی وغیرہ نے ایک سوچا کہ یہاں پر مدرسہ قائم ہو، بستی کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ 6 حافظ قرآن ہیں، علماء کرام بھی اس میں ہیں. ایک ضرورت تھی اور بستی والے اس کی قدر کریں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں. دیگر لوگ بھی جہاں کہیں ادارہ ہو چھوٹا موٹا اس کی قدر کی نگاہ سے دیں. مدرسہ تقریباً 4 سال سے چل رہا ہے. آپ حضرات اور باقی بات سنیں گے. مفتی صاحب سوال اس میں سے ایک میں حاضرین سے کہوں گے، مفتی صاحب نے کہا حفاظ سے گزارش کی، علماء سے گزارش کی، حفاظ سے نہیں، علماء سے گزارش کی کہ مسجد میں تفسیر کا درس ہو، اس لیے کہ اس میں عوام کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا. آپ کو اللہ علم نافع دے گا اور آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی. تو ساتھ میں گزارش مسجد کے ذمہ داروں سے بھی کروں گا کہ جب علماء آپ سے کہے کہ تفسیر شروع ہو تو آپ ان کا تعاون فرمائیں. یہ گزارش، اس لیے کہ اگر اجازت نہیں دیں گے تو یہ تفسیر نہیں کرتے. تو ایک چیز یہ ہے